السلام علیکم دوستو، ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی، اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن دوستو، جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزریں گے۔ چنانچہ دوستو، اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہن اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹری رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں دوستو شیطان نے ایسے بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دے دیا تو خاوند کنویں میں جا کر گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کب جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے جان چھوٹ جائیں گے۔ اب واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے ان کے پاس جا کر مکر کیا، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا دوستو، ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتے ہوئے گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ سبھی وقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیے دوستو۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسی پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوتے تھے۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چلتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر دوستو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آ گیا۔ اتنی میں کپڑی بھی خشک ہو گئی تھی دوستو۔ جیسے وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا؟ تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی دوستو کہ اگرچہ ان پڑھ تھا، اگرچہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے۔ اس کا دل بڑا ہے نا۔ اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اس ایک بات پر دوستو اس لڑکی کے دل میں خاوند کے ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزاری۔